اس سال حج پر جانے والوں کا خواب جلد ہی شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے فارم بھرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی ایسی کئی چیزیں ہیں جن کی وضاحت باقی ہے۔ آئیے دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج کے لیے آن لائن فارم جمع کرنے کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلان کے مطابق 10 فروری سے 10 مارچ تک فارم بھرے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی حج پر جانے سے متعلق گائیڈ لائن بھی جاری کر دی گئی ہے۔ گائیڈ لائن کے مطابق حج پر وہی جا سکتے ہیں جن کے پاس 10 مارچ 2023 کو یا اس سے پہلے جاری ہوا انٹرنیشنل پاسپورٹ ہو۔ پاسپورٹ 3 فروری 2024 تک ویلڈ ہونا چاہیے۔ 70 سال سے زیادہ عمر کے لوگ بھی حج پر جا سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک کمپینین یعنی ہمراہ ہونا چاہیے۔ دیویانگ یعنی معذور لوگ بھی حج پر جا سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک صحت مند شخص کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے شخص کا اس معذور عازم حج کے ساتھ خون کا رشتہ ہونا چاہیے۔ معذور اور ضعیف عازم حج کو ضروری مدد پہنچائی جائے گی۔ حج کا فارم www.hajcommittee.gov.in پر بھرا اور جمع کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی گوگل پلے اسٹور پر دستیاب ایپ حج کمیٹی آف انڈیا کو اپنے اینڈرائیڈ موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر کے بھی فارم بھر سکتے ہیں۔ حج فارم بھرتے وقت پاسپورٹ، بینک اکاؤنٹ، موبائل نمبر اور آدھار کارڈ جیسی دستاویزات کی کاپی اپنے پاس رکھیں۔ ودیش منترالیہ نے ریجنل پاسپورٹ آفس کو عازمین حج کا پاسپورٹ بنوانے میں سہولت فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ فارم بھرتے وقت کور ہیڈ کے طور پر نامزد شخص کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات دینا لازمی ہے۔ ہر وقت پاس رہنے والا موبائل نمبر ہی دیں۔ اسی موبائل نمبر پر حج کمیٹی کی طرف سے ضروری میسج بھیجے جائیں گے۔ حالانکہ حج فارم بھرنے کے لیے آدھار کارڈ ضروری نہیں ہے، پھر بھی عازمین حج سے کہا گیا ہے کہ وہ متعلقہ کالم میں آدھار کارڈ کی تفصیلات درج کریں۔ اگر عازمین حج کا رہائشی پتہ وہی ہے جو پاسپورٹ میں درج ہے تو ایڈریس پروف کے طور پر اپنے پاسپورٹ کی کاپی فارم کے ساتھ لگائیں۔ اگر رہائشی پتے میں فرق ہے تو ایڈریس پروف کے طور پر آدھار کارڈ، بینک پاس بک، ووٹر آئی ڈی کارڈ، بجلی بل، لینڈ لائن ٹیلی فون بل، پانی بل یا گیس کنیکشن بل میں سے کسی ایک کی کاپی لگائیں۔ ایک سنگل کور میں صرف 4 عازمین حج ہو سکتے ہیں۔ یہ چاروں فیملی ممبر یا قریبی رشتہ دار ہی ہو سکتے ہیں۔ کور کا ہیڈ چاروں کے پیمنٹ کا ذمہ دار ہوگا۔ حج فارم میں نومنی کا نام دینا ہے۔ ہندوستان یا سعودی عرب میں کوئی ایمرجنسی ہونے پر نومنی سے رابطہ قائم کیا جائے گا۔ نومنی اگر نزدیکی رشتہ دار ہو تو بہتر ہے، کیونکہ عازم حج کی موت ہونے پر نومنی کو ہی پیسہ واپس کیا جائے گا۔ تدفین سعودی عرب کے ضابطے کے مطابق ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں خرچ کی۔ اس میں ابھی بھی کئی چیزوں کا واضح ہونا باقی ہے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ حج درخواست فارم کا رجسٹریشن مفت ہے، دوسری طرف پروسیسنگ فیس کے نام پر 300 روپیہ بھی مانگا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسلینیس ڈیوز کے نام پر 1500 روپے بھی لیے جا رہے ہیں۔ اس بار صرف عزیزیہ کیٹیگری ہی رکھا گیا ہے اور گائیڈ لائن میں اس کے خرچ کی تفصیلات دے دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک عازم سے حج کے لیے تقریباً 2,74,000 روپے لیے جائیں گے۔ اس میں ہوائی جہاز کا خرچ اور قربانی کا تقریباً 17,000 روپیہ شامل نہیں ہے۔ گائیڈ لائن میں پچھلے سال 2019 اور 2022 کے حج اور ہوائی جہاز کے خرچ کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ 2023 کے عازمین حج ان کی روشنی میں اپنا بجٹ تیار رکھیں۔ مثال کے طور پر دلی امبارکیشن پوائنٹ سے 2019 میں جانے والوں کو 3,70,115 روپے دینے پڑے تھے، جبکہ 2022 میں 4,73,645 روپے خرچ کرنے پڑے تھے۔ وہیں گیا امبارکیشن پوائنٹ سے 2019 میں جانے والوں کو 3,90,525 روپے ادا کرنے پڑے تھے۔ اس طرح خرچ کو لے کر ابھی بہت کچھ کلیئر ہونا باقی ہے۔ اس بات کو لے کر پٹنہ واقع حج بھون میں آئے عازمین حج نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ حالانکہ حج فارم بھرنے کی تاریخ کا اعلان ہونے پر وہ کافی خوش نظر آئے۔ الحمدللہ، سب سے پہلے میں تو آپ کے چینل کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کافی دنوں سے ان چیزوں کا انتظار تھا۔ ہم سبوں کو بہت زیادہ خوشی کا اظہار اس بات کے لیے کر رہے ہیں کہ فارم بھرنے کا وقت آ چکا ہے اور ہم لوگ فارم بھرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے ہیں۔ ابھی خرچ کے بارے میں تو بتایا نہیں جا رہا، کلیئر ہی نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ اس چیز کے معاملے میں بہت پریشان ہیں کہ فارم بھرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہماری لاگت کیا ہے۔ اور فارم بھرنے سے پہلے یہ بات معلوم ہو جاتا ہے کہ حج میں اتنا کل خرچ پڑنے والا ہے، تو اسی حساب سے ہم لوگ فارم بھی بھرتے ہیں۔ ابھی فارم بھرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک بات کا ڈر بھی ہے کہ فارم تو بھر لیں گے، لیکن پیسے کی لاگت کتنے خرچ ہوں گے، کیا آئیں گے،
جس کی وجہ سے ہم لوگ چاہتے ہیں اور گزارش کریں گے ہم اپنے حج کمیٹی کے ذمہ داران حضرات سے کہ جتنا جلد ہو سکے اس کا بھی اعلان کر دیں کہ کیا خرچ آئے گا. اگر خرچ ہم لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے اسی حساب سے متوسط لوگ اپنا فارم بھریں گے. ابھی فارم بھرنے میں ہم لوگوں کو بھی ڈر لگ رہا ہے کہ فارم بھر لیں گے لیکن ہمارے بچت سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر کہاں سے اس کا انتظام کریں گے. بہار اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین الحاج عبدالحق کہتے ہیں کہ فائنل خرچ کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا. اس بار جہاں تک خرچ کا سوال ہے، خرچ تو سعودی میں ریال کے اوپر میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو بھی ارینجمنٹ کیے جاتے ہیں سعودی ریال کے اوپر میں کیے جاتے ہیں. جب تک سعودی ریال کے ریٹ کچھ کم نہیں ہوں گے خرچ پہ کہنا ناممکن ہے. اس سے پہلے بھی حج 2022 کا حج بھی 21 روپے 70 پیسے ریال کے اوپر میں حج ہوئے تھے. اس بار بھی ریال کے ریٹ 22 روپے 35 پیسہ ہے. حج 2022 میں 4,29,000 قربانی کے ساتھ حج پہ گئے تھے اور 2100 ریال ان کو ہم لوگوں نے دیا تھا واپس. تو 2100 ریال قریباً 46,000 کے آس پاس ہم لوگوں نے حاجی کو واپس کیا تھا. تو اس درمیان میں اگر دیکھا جائے تو اس بار بھی لم سم 4,25,000 4,35,000 کے بیچ میں حج ہونے والے ہیں. گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے کہ پروویژنلی سلیکٹڈ عازمین حج کو ایڈوانس کے طور پر 81,500 روپے دینے ہوں گے. باقی رقم اگلی 2 یا 3 قسطوں میں ادا کرنی ہوگی. 2 سال سے کم عمر کے بچے بھی ساتھ میں جا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے گارجین کو فل ٹریول فیئر کا 10% خرچ ادا کرنا ہوگا. 2 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے حج اور ٹریول کا پورا خرچ ادا کرنا ہوگا. گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے کہ اس بار حج کی میعاد 30 سے 40 دنوں کی ہوگی اور جیسا کہ ہم آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں سعودی سرکار نے فلائٹ کا شیڈیول جاری کر دیا ہے. شیڈیول کے مطابق 21 مئی سے 22 جون تک جانے کا اور 2 جولائی سے 2 اگست تک واپسی کا سلسلہ جاری رہے گا. گائیڈ لائن میں سامان لے جانے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. عازمین حج چیک ان بیگ کے طور پر 20-20 کلو گرام کے 2 سوٹ کیس لے جا سکتے ہیں. سوٹ کیس کا کل ڈائمنشن 158 سینٹی میٹر ہونا چاہیے یعنی 75 سینٹی میٹر لمبائی، 55 سینٹی میٹر چوڑائی اور 28 سینٹی میٹر اونچائی ہونا چاہیے. حج گائیڈ لائن میں کہا گیا ہے کہ عازمین حج کے پاس ہیلتھ اینڈ ٹریننگ کارڈ ہونا چاہیے. ان کے لیے میننجائٹس ویکسین کا سنگل ڈوز، اورل پولیو ویکسین اور RT-PCR ٹیسٹ بھی ضروری ہے. اس بیچ درخواست فارم جمع کرنے کے لیے محض 1 مہینے کا وقت دیے جانے پر جماعت اسلامی ہند بہار کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے لوگوں میں حج کے تئیں بیداری پیدا کرنے پر زور دیا. ارکان اسلام کا ایک اہم رکن حج ہے اور یہ زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے. چونکہ اس مرتبہ حج فارم پر کرنے کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اور وقت بہت کم دیا گیا ہے. ایسے میں جو بھی خواہش مند عازمین ہیں بطور خاص بہار کے، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ بلا تاخیر حج فارم پر کرنے کی کوشش کریں. یہ آن لائن بھرا جا رہا ہے. اگر آپ کو دقت ہو رہی ہو تو کوئی نوجوان سے فنی اور تکنیکی مدد لے کر کے بلا تاخیر آپ فارم بھریں تاکہ اس اہم فریضہ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو سکے اور آپ قبل از وقت اپنی ساری تیاریاں مکمل کر لیں اور اس اہم عبادت کی ادائیگی کو پورے سکون کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ کر سکیں. بہار اسٹیٹ حج کمیٹی کی طرف سے ترغیب حج مہم چلائی جا چکی ہے. اس سلسلے میں حج بھون میں دینی ملی قائدین کی ایک اہم میٹنگ بھی ہو چکی ہے. ترغیب حج مہم کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حج پر بھیجنا ہے. بہار میں عازمین حج کا کوٹا 10,000 سے بھی زیادہ ہے. حالانکہ اس بار حج کرنے کے لیے کافی کم وقت دیا گیا ہے، پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ حج پر جانے کے خواہش مند ہیں انہیں حج کرنے کی سعادت نصیب ہوگی. بہار لوک سماج کے لیے میں سید جاوید حسن، پٹنہ.